الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم، اللہ نے ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمایا ہے۔ اللہ کی بڑی شان ہے کہ ہمارے یہاں انڈیا میں ماہ رمضان جمعہ سے شروع ہو رہا ہے۔ جمعہ ہمارا پہلا روزہ ہے، تو اس سے ہمیں اس مہینے میں 5 جمعہ مل جائیں گے، اور امید یہ ہے کہ رمضان کا اختتام بھی جمعہ کے دن ہی ہوگا، اور ہفتے کے دن عید الفطر ہوگی۔ امکان ہے، ویسے تو چاند نظر آنے کے بعد ہی عید الفطر کب ہوگی اس کا پتہ چلے گا، لیکن اندازہ جو علماء کرام لگاتے ہیں اس حساب سے میں نے بتایا کہ اس دفعہ کا رمضان جمعہ سے شروع ہو رہا ہے اور جمعہ پر ہی ختم ہونے والا ہے، مکمل ہونے والا ہے۔ بہرحال ماہ رمضان اللہ پاک نے نصیب فرمایا ہے، جس کے لیے 6 مہینہ پہلے سے ہی سلف صالحین، اولیاء کرام دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں ماہ رمضان تک زندگی نصیب فرما، اور ماہ رمضان میں ہمیں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ رمضان بڑا ہی فضیلت والا مہینہ ہے، جس میں 2 اہم عبادتیں ہیں، ایک دن کا روزہ اور دوسرا رات کی 20 رکعت تراویح۔ یہ 2 اہم عبادتیں ہیں، اور ماہ رمضان کو قرآن کریم کو بڑی مناسبت ہے۔ اللہ پاک نے جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں وہ سب کے سب ماہ رمضان میں اللہ نے نازل فرمایا۔ قرآن کریم کو اللہ نے ماہ رمضان کی شب قدر میں نازل فرمایا۔ لوح محفوظ
ایک تختی ہے جو کہ 7 آسمان سے اوپر ہے، اس میں دنیا بننے سے لے کر دنیا ختم ہونے تک ساری کی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تمہارے بارے میں لکھا ہوا ہے، میرے بارے میں لکھا ہوا ہے، فلاں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، آسمانی کتابیں بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں، زمین و آسمان میں کیا کچھ ہونے والا ہے سب اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس لوح محفوظ سے پورا کا پورا قرآن شب قدر میں اللہ نے پہلے آسمان پر نازل فرمایا، پھر وہاں سے دھیرے دھیرے جیسی ضرورت پڑتی گئی اللہ پاک نے 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن کریم نازل فرمایا ہے، جس کے 30 پارے اور 114 سورتیں ہیں، جس میں 25 پیغمبروں کے واقعات ہیں، 1000 کرنے والے کام ہیں، 1000 نہ کرنے والے کاموں کا ذکر ہے، 1000 واقعات ہیں، 1000 جنت سے متعلق آیتیں ہیں، 1000 جہنم سے متعلق آیتیں ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو بیان فرمایا، اور ایسا قرآن اللہ نے جب نازل فرمایا تو رمضان کو منتخب فرمایا۔ تو ماہ رمضان کو اور قرآن کو بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے ہمیں اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت قرآن کریم کی تلاوت میں گزارنا ہے۔ ماہ رمضان میں اہم عبادت روزہ ہے، قرآن کے علاوہ دوسری عبادت کیا؟ روزہ ہے۔ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے روک کر رکھنے کا نام ہے اللہ کے لیے۔ ویسے اگر کوئی آدمی صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا، ویسے ہی رہ گیا، اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے لیے روزے کے ارادے سے صبح سے لے کر سورج ڈوبنے تک بھوکا رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کیا ثواب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ماہ رمضان کا روزہ ایمان اور یقین کے ساتھ رکھے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ معاف۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان کا روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، سب کو نظر آتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا۔ آپ کسی کو صدقہ خیرات کرتے ہیں تو آپ ہاتھوں سے دیتے ہیں، تیسرا آدمی دیکھ لیتا ہے، یا کم از کم سامنے والے کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ آپ نے صدقہ کیا ہے۔ آپ حج کو جاتے ہیں، سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ 40 دن غائب ہو گئے، کہاں چلے گئے، وہ دھیرے دھیرے بات معلوم ہو جاتی ہے اور آپ کو لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ ساری عبادتیں ایسی ہیں جو لوگوں کو نظر آتی ہیں، معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں، میں روزے سے ہوں یا نہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ بند کمرے میں جا کر آپ نے ایک گلاس شربت پی لیا، منہ اچھی طرح صاف کر کے پوچھ کر کے باہر آ گئے، کس کو کیا معلوم کہ آپ نے اندر جا کر کیا کیا ہے؟ وہ تو فرشتوں کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، بس دوسروں کو کسی کو نہیں پتہ۔ آپ وضو کر رہے ہیں، آپ چاہیں گے منہ میں کلی کرنے کے بہانے پانی کو نگل سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟
کون دیکھ رہا؟ کس کو پتہ چلے گا؟ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ایک قطرہ آپ اپنے حلق سے اندر جانے نہیں دیتے۔ کس کا ڈر ہے؟ اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے آئے اور کہے لو 10,000 روپیہ اور ایک چاکلیٹ کھا لو، رمضان میں آپ روزے سے ہیں، 10,000 روپیہ دے رہا ہے، بول رہا ہے کہ چاکلیٹ کھا لو یا ایک کھجور کھا لو یا ایک گھونٹ پانی پی لو، آپ تیار ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ میں مر جاؤں گا لیکن تیرے 10,000 لے کر کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ میں یہاں مر جاؤں گا تو وہاں جا کر کے افطار کروں گا، اس کے لیے تو میں تیار ہوں، روپیوں کے خاطر کھانے پینے کے لیے میں تیار نہیں۔ یہ کس کا ڈر ہے؟ اتنے 1,000 روپیہ ملنے کے باوجود آدمی روزہ نہیں توڑتا ہے، یہ اسی ایک اللہ کا ڈر ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ بندہ روزہ رکھتا ہے صرف اور صرف مجھے راضی رکھنے کے لیے، اس لیے اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی خود بدلہ دینے والا ہے۔ اندازہ لگائیے وہ کتنا بڑا بدلہ ہوگا۔ معمولی سا آدمی آپ کی دعوت کرے تو قبول کر لیتے ہیں، کچھ نہیں تو چکن بنا کر تو کھلائے گا ہی۔ اگر تھوڑا سوکار دعوت کرے آپ سمجھیں گے 2 سالن تو ضرور ہوں گے، اور بڑا سوکار آپ کی دعوت کرے تو پھر کیا ہی کہنے ہیں، وہاں تو مٹن بھی ہوگا، چکن بھی ہوگا، بھونا ہوا بھی ہوگا، 65 بھی ہوگا، 95 بھی ہوگا، اور میٹھا بھی ہوگا، آئس کریم ہے، کولڈ ڈرنک ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو دعوت دینے والا، بلانے والا جتنا بڑا ہوگا، دعوت کا اندازہ آپ اسی طرح سے لگا لیتے ہیں۔ تو انعام دینے والا یہاں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ نماز کا ثواب فرشتوں تم لکھو، زکوٰۃ کا ثواب تم لکھ لو، حج کا ثواب بھی تم لکھ لو۔ اے اللہ روزے کا ثواب سائیڈ میں ہو جاؤ، فرشتوں کو اللہ کہتا ہے سائیڈ میں ہو جاؤ، روزے کا ثواب تم نہیں لکھ سکتے۔ میرے بندے کے پیٹ میں کس قدر بھوک لگ رہی ہے، حلق کس قدر سوکھا ہوا ہے، کیسی اس کو پیاس لگ رہی ہے، اے میرے فرشتوں تم کو معلوم نہیں ہے۔ اس کے گھر میں ٹھنڈی ٹھنڈی شربتیں موجود ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، بند کمرہ ہے، لیکن وہ میرے ڈر سے ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے جانے نہیں دیا۔ چلو چلو سائیڈ میں آ جاؤ فرشتوں، اس کا ثواب تو میں خود لکھوں گا، میں خود اس کو اس کا اجر عطا کروں گا، تم نہیں دے سکتے اس کو۔ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، اور روزے دار کی دعا اللہ پاک ضرور قبول فرماتا ہے۔ متعدد روایت میں ہے لا ترد دعوتہم، روزے داروں کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا ہے، حتیٰ کہ آسمان کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے فرشتوں پورے سال تمہاری ڈیوٹی ہے عرش کی خدمت کرنا، عرش کو سنبھال رکھنا۔ رمضان آ گیا، چلو نکلو یہاں سے، عرش تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ تو ہمارے آرڈر پر ہی تمہارا محتاج ہے۔ اب رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، تمہاری ڈیوٹی بدل گئی ہے، شیڈیول تمہارا بالکل بدل گیا۔ اے اللہ کیا کرنا ہے؟ جاؤ زمین میں جاؤ، دیکھو جہاں کہیں میرا روزے دار بندہ، جہاں کہیں میرا روزے دار بندہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ رہا ہو، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ جا کر کے تم اس کی دعا پر آمین کہو، یہی تمہاری ڈیوٹی ہے۔ جو آدمی جان بوجھ کر صحت اور تندرستی کے باوجود روزہ نہیں رکھتا، اس کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے۔ روزے دار کی یہ فضیلت ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی اس کی دعا پر آمین کہنے کے لیے نازل ہوتے ہیں۔
اب فرشتے کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے رد فرمائے گا؟ اتنی بڑی عبادت ہے روزہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمندر کی مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے دعا مانگتی ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں روزے دار کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے دعا مانگتی۔ تو رمضان میں روزہ اہم ترین عبادت ہے، اس کو بالکل نہیں چھوڑنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزہ روزے کی طرح رکھنا۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے روزہ رکھنے والے 3 طرح کے ہیں۔ روزہ رکھنے والے لوگ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ تھرڈ، بالکل نچلا درجہ روزہ یہ ہے کہ صبح 4:50 پر 9 سے لے کر، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور روزہ توڑنے والی چیزوں سے آدمی بچ کر کے رہے۔ یہ کیا ہے؟ معمولی روزہ ہے۔ ہاں روزہ ہے اس کا، ٹھیک ہے، لیکن وہ گناہ بھی کرتا رہا، جھوٹ بھی بولتا رہا، نام کا روزہ ہے وہ۔ اس سے اچھی کیٹیگری کیا ہے روزے کی؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے، روزہ توڑنے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا، لیکن ساتھ میں اس نے زبان کا بھی روزہ رکھا۔ زبان سے جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کی، کسی کو تکلیف دینے والی بات نہیں کی۔ آنکھ کا بھی روزہ رکھا کہ آنکھ سے کسی غلط چیز کو نہیں دیکھا، کسی کی طرف للچائی ہوئی حرص اور طمع والی نگاہوں کو نہیں ڈالا، اور اپنے کانوں کو گناہ والی چیزوں کو سننے سے بچا کر کے رکھا۔ کان کا بھی روزہ، گانے نہیں سنا، فلم کی سٹوری کو نہیں سنا۔ ایک بات بتاؤں، آج کل موبائل میں بہت سارے اسلامک چینلز ہیں، اس میں نعت شریف اپلوڈ کی جاتی ہے، اس میں کوئی دعا اپلوڈ کی جاتی ہے، لیکن ساتھ میں میوزک بھی ہے اس میں۔ اور اسی طرح یوٹیوب کے جو شارٹس ہوتے ہیں ٹیلی گرام کے، اور وہ کیا انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، اس میں بہت سارے اسلامی نعت شریف ڈالتے ہیں، لیکن اس میں میوزک بھی ہے، نعت بھی پڑھی جا رہی ہے، ساتھ میں کیا میوزک بھی ہے۔ تو اس طرح کے نعت سننے سے ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ہوگا میوزک سننے کا۔ چاہے کتنی باریک آواز میں وہاں نعت شریف چل رہی ہو، چاہے کیسی شاندار انداز میں وہ پڑھنے والا ہو، ایسی نعتوں کو، ایسے جو چینلز ہیں ان کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بہرحال تو رمضان کے اندر کان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، کسی کو مارنا نہیں، ستانا نہیں، کسی کا مال چرانا نہیں۔ پیروں کا بھی روزہ ہے، گناہ کی جگہوں پر اپنے پیروں کو لے کر چلنا نہیں۔ تو یہ کون ہے؟ نیچے سے تھوڑا اوپر والے کیٹیگری کے لوگ ہیں، جو رمضان میں روزہ اس طرح سے رکھتے ہیں کہ ان کی آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، ہاتھ پیر کا بھی روزہ ہے۔ اور فرسٹ کیٹیگری کے لوگ، نمبر 1 خاص الخاص، وہ ہے جو روزہ صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے، روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچا کر کے رکھتے ہیں، اور آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ پیر سب کا روزہ ہے، یعنی گناہوں سے بچتے ہیں، اور ساتھ میں وہ اپنے دل کا بھی روزہ رکھتے ہیں، یعنی پورے دن میں، رات میں اپنے دل کو اللہ کے علاوہ سے ہٹا کر کے رکھتے ہیں۔ 24 گھنٹے جب بھی ان کا دماغ کام کرے، ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔
اللہ سے غافل کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے ٹاپ رہنے والے ہیں روزے میں، سب سے ٹاپ روزے دار اولیاء اللہ اس طرح سے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ لوگ بھی رکھ سکتے ہیں، آپ لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل میں آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو، بس 24 گھنٹے جب بھی آپ کا دماغ کام کر رہا ہو دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور ساتھ میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جیسا روزہ رکھنا ہے اس طریقے پر رکھیں تو آپ بھی ٹاپ لسٹ میں پہنچ جائیں گے۔ تو رمضان کا روزہ نام کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، حقیقت میں روزہ ہونا چاہیے۔ روزے کا مقصد کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تتقون، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آ جاتی سال میں ایک مہینے میں کہ اللہ نے 11 مہینے کھانے کو بولا اور ایک مہینے کے بارے میں کہہ دیا کہ تم بھوکے رہو، ایسی بات نہیں۔ رمضان میں تو ڈبل کھاتا ہے آدمی، سحری میں 4 پلیٹ کھا لیتا ہے، روزہ کھولتے وقت کتنی ساری چیزوں کو نگل جاتا ہے، روزہ کھولنے کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیان بھی خوب کھاتا ہے، پھر تراویح ختم ہونے کے بعد بھی چائے ہے، فروٹ ہے، سویٹ ہے، مٹھا ہے، کھٹا ہے، کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا آدمی؟ عام دنوں میں آدمی اتنا نہیں کھاتا جتنا رمضان میں کھا لیتا ہے۔ تو اللہ کے خزانوں میں کمی ہونے کی وجہ سے اللہ نے روزہ رکھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ روزہ رکھوانے کا مقصد کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ آدمی روزہ رکھتا ہے، پیٹ میں آگ لگتی ہے تو اس کے اندر جو شیطانیت ہے، خباثت ہے، اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ کمی آ جاتی ہے۔ جب آدمی بھوکا ہوتا ہے گناہوں سے بچتا ہے اور اس کا دل بھی صحیح رہتا ہے، اس کا دماغ بھی صحیح کام کرتا ہے۔ جب آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے، اس کو آرام مل جاتا ہے، تب وہ گناہ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ اس لیے روزہ کیا ہے؟ آدمی کو گناہوں سے بچانے والی چیز ہے۔ اس طرح ایک مہینے کی اگر عادت بن گئی روزہ رکھ کر تو آگے چل کر آدمی کیا ہو جائے گا؟ متقی بن جائے گا، گناہوں سے بچنے والا بن جائے گا، نیک کام کرنے والا بن جائے گا، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا۔ تو روزہ رکھوانے کا مقصد کیا؟ بندہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، گناہوں سے بچنے والا بن جائے، نیک اعمال کرنے والا بن جائے، اس کا دل نرم ہو جائے، اور روزہ رکھ کر کے وہ اپنے غریب بھائی بہن کا بھی خیال کرے۔ جس طرح تمہارا پیٹ روزہ رکھ کر کے جل رہا ہے، اس طرح تیرے غریب مسلمان کا پیٹ پورے سال بھوکا رہنے کی وجہ سے جل رہا ہے، ان کا بھی خیال کر لے۔ روزہ رکھ کر انسان کو جسمانی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، روحانی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ریسرچ ہوا کہ شوگر کو، وہ کوئی کینسر ہے، کینسر کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا علاج ہے؟ ایکسٹرنل علاج تو ہے ہی، انجیکشن ہے، باٹل ہے اور پتہ نہیں کیا کا، انٹرنل کیا علاج ہے کہ کینسر کو مارنے کا واحد انٹرنل علاج اگر کوئی ہے تو وہ روزہ ہے۔ کیونکہ جب آدمی کا پیٹ خالی رہتا، بھوکا رہتا ہے، پیٹ جو ہے ہضم کرنے کے لیے کسی چیز کو مانگتا ہے، جب اوپر سے کوئی چیز اندر نہیں جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پیٹ اندر سے ہی جو بیکار کی چیزیں ہیں اس کو کھانے لگ جاتا ہے، اس میں یہ جو کینسر ہے اس کو کھانے لگ جاتا ہے اندر سے ہی پیٹ۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ سارا کا سارا کینسر چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ تو بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے روزہ رکھنا، بہت ساری خوبیاں روزہ رکھنے سے آدمی کو حاصل ہوتی ہیں۔
تو روزہ رکھنے سے آدمی متقی بن جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں ایک روزہ ہے اور دوسرا قرآن ہے۔ قرآن کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ جو قرآن ہے اس کو اللہ نے کیوں نازل فرمایا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن کریم سے بھی تقوی مقصود ہے، رمضان سے بھی، روزے سے بھی تقوی مقصود ہے۔ تو روزہ اور یہ قرآن ان دونوں کے درمیان یہ میچنگ پوائنٹ ہے، کامبینیشن ہے کہ روزے کے ذریعے آدمی کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح تراویح میں 20 رکعت تراویح میں قرآن کو سن کر اور دن رات میں خود سے قرآن پڑھ کر آدمی کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ تو رمضان میں روزے کا خوب سے خوب اہتمام کرنا اور قرآن کریم کو تراویح میں سننا اور باقی اوقات میں خود سے پڑھنا ہے۔ بڑے فائدے حاصل ہوں گے قرآن کریم کو جب ہم پڑھنے لگ جائیں، سننے لگ جائیں۔ ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کا روزہ رکھوایا، رات میں قرآن سننے کا حکم دیا۔ یہ دونوں روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ روزہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے بندے کو دن میں کھانے پینے سے روک کر کے رکھا ہوا تھا اور اپنی جنسی خواہش پورا کرنے سے بھی میں نے روک کر کے رکھا ہوا تھا۔ آج میں تیرے اس بندے کی سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول فرما۔ قیامت کے دن اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، باپ کو دیکھ کر بیٹا بھاگ جائے گا، ماں کو دیکھ کر بیٹی بھاگ جائے گی، شوہر کو دیکھ کر بیوی بھاگ جائے گی، کوئی وہاں کسی کا ساتھ دینے والا نہیں۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ میری جان بچ جائے بس، میری جان بچ جائے بس۔ کوئی وہاں کسی کو ساتھ دینے والا نہیں، کوئی کسی کو ریکمنڈ کرنے والا نہیں کہ اے اللہ اس کو معاف کر دے، نہیں۔ قیامت کا دن بڑا ہی خطرناک حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ اس دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا سہارا بن جائے، کوئی آپ کے بارے میں اللہ کے سامنے سفارش کرے، تو رمضان کا روزہ رکھیں اور رات کی تراویح پڑھیں اور قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں۔ روزہ قیامت میں آپ کی سفارش کرے گا اے اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روک کر کے رکھا ہوا تھا، آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول فرما۔ قرآن آئے گا ایک شکل میں، اللہ سے کہے گا اے اللہ یہ تیرا فلاں بندہ ہے، یہ رمضان میں 20 رکعت تراویح میں کھڑے ہو کر تیرا قرآن سنا کرتا تھا، یعنی مجھے سنا کرتا تھا، اور تہجد میں بھی پڑھتا تھا، دن میں بھی پڑھتا تھا، یہ قرآن سفارش کرے گا وہاں۔ اللہ پاک فرمائے گا جاؤ میں نے تم دونوں کی سفارش کو قبول کر لیا اور اس بندے کو معاف کر دیا، جنت میں اس کا داخلہ فکس کر دیا ہے۔ تو روزہ اور قرآن یہ دونوں کی دونوں چیزیں قیامت میں ہمارے لیے سفارش بننے والی چیزیں ہیں، اس لیے روزہ ہرگز نہیں چھوڑنا۔ بہت سارے لوگ روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ ان کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ دن میں دوائی کھانی پڑ جاتی ہے، بی پی ہے، شوگر ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہمارے دل میں ایمان ہونا چاہیے کہ بیماری دینے والا بھی وہی ہے، شفا دینے والا بھی وہی ہے۔
آپ کیا کریں ایسے بیمار روزانہ صبح میں سحری جس طرح دوسرے لوگ کرتے ہیں اس طرح سحری کر لیں روزے کے ارادے سے، اللہ سے دعا مانگ لے، اے اللہ بیماری تیرے ہاتھ میں ہے، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، سارے مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی روزہ رکھ رہے ہیں، میں اس بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں، اب تجھ پر امید رکھتے ہوئے سحری کھا رہا ہوں، شام تک اس روزے کو باقی رکھوانے کی ذمہ داری تیری ہے، تو چاہے تو ٹیبلٹ کی مجھے ضرورت نہیں پڑے گی، تو چاہے تو میرا بی پی لیول کم نہیں ہو جائے گا، ڈاؤن نہیں ہو جائے گا، شوگر لیول گھٹ نہیں جائے گا، اے اللہ سب تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح آپ اللہ کے سامنے رو کر کے دعائیں مانگ کر کے سحری کھا لیں، ایک دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا 10 بجے بی پی ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا، شوگر کا لیول گھٹ جائے گا، اب روزہ توڑنا ہی پڑے گا، آپ توڑ دیں، کوئی حرج نہیں، توڑ دو، کوئی گناہ نہیں، کیونکہ آپ کے بس میں جتنی طاقت تھی اتنا تو آپ نے کیا نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کمروں میں بند کیا، تالے لگے ہوئے ہیں، چابی ان کے پاس نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام باہر بالکل نہیں نکل سکتے، دروازے بند ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، دروازے تک بھاگ کر کے گئے اور اللہ سے کہا، اے اللہ میرے بس میں اتنا تھا کہ میں اس عورت سے بھاگ کر کے یہاں تک آ سکوں، میں آ گیا ہوں، اب آگے تیری مرضی ہے، دروازہ توڑ دیتا ہے یا بند رکھ کر مجھے غلط کام میں مبتلا کروا دیتا ہے، تیرے ہاتھ میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے تک جاتے ہیں، تالے ٹوٹ جاتے ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے، اگلے دروازے تک جاتے ہیں، تالے ٹوٹ جاتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو آپ جو جتنے بیمار ہیں، مریض ہیں، جتنی دیر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اتنا تو رکھو، اور اللہ سے دعا مانگ لو، اے اللہ میرے بس میں اتنا ہے میں نے رکھا، باقی تیری مرضی ہے، 1 دن ہوگا، 2 دن ہوگا، 4 دن ہوں گے، 10 دن ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ پر ترس آئے گا، وہ بیماری کو ختم کر دے گا۔ اگر ترس نہیں آیا، اللہ نے چاہا کہ میرا بندہ اسی طرح ہر رمضان میں روزے رکھتا رہے، توڑتا رہے، اللہ کو یہی مرضی ہے، تب بھی آپ ایسے ہی کرتے رہیں، بعد میں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اٹھائے گا آپ کو تو روزے داروں میں آپ کو اٹھائے گا کہ آپ نے کم سے کم کوشش تو کی ہے۔ جیل میں ایک آدمی نے ایک اللہ والے کو دیکھا، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کتاب میں، جیل کے اندر ایک آدمی نے ایک اللہ والے کو دیکھا، ہر جمعہ کو وہ جیل کے اپنے کمرے سے نکلتے تھے اور چل کر تھوڑا تیز چل کر جیل کا جو لاسٹ گیٹ ہوتا تھا، مین گیٹ، اس کے بعد باہر آ سکتا آدمی، وہاں تک بھاگ کر کے جاتے تھے، پھر واپس چل کے آ جاتے تھے، ہر وارم ہر جمعہ ایسے ہی کرتے تھے حضرت۔ تو ایک مسلمان نے حضرت سے پوچھا، حضرت کیا بات ہے، ہر جمعہ کو میں دیکھتا ہوں جیسے ہی اذان ہو جاتی ہے آپ اپنے کمرے سے نکلتے ہیں، گیٹ تک جاتے ہیں تیزی سے، وہ بھی پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ والے نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے کہ جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے تو تم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے دوڑو، تو میرے بس میں اس کمرے سے لے کر مین گیٹ تک جانے کا ہے، اتنی طاقت ہے، میں وہاں تک جا سکتا ہوں نا، اس لیے میں وہاں تک جاتا ہوں، باقی آگے وہ جیل کے دروازے کھولیں اور میں مسجد تک جا کر جمعہ پڑھ پاؤں یا نہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے، میرے بس میں جتنا ہے میں اتنا کر رہا ہوں۔ یہ ہے اللہ والے، ایسی ایسی چیزیں ہم کو سکھاتے ہیں۔ تو جتنے بیمار ہیں روزانہ سحری کریں، روزانہ سحری کھائیں، دعا مانگ لیں، اور دن میں روزہ توڑنے کا وقت آ گیا، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، توڑ دو، کوئی بات نہیں، اگلے دن بھی ایسے ہی کرو۔
اور رمضان پورا ہو گیا، ایک روزہ بھی آپ نہیں رکھ پائے، ہر روزہ ٹوٹ رہا ہے، تو رمضان کے بعد آپ کیا کریں؟ 30 روزوں کا 30 فدیہ دے دیں۔ ایک فطرہ 80 روپیہ کا ہے، ایک فدیہ ایک فطرے کے برابر ہوتا ہے، تو 30 روزوں کا فدیہ 2400 روپیہ بنتے ہیں۔ رمضان کے بعد آپ 2400 روپیہ غریبوں کو دے دیں، یا مدرسے میں دے دیں، یا اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کو دے دیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رمضان بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، روزہ ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، بالکل نہیں چھوڑنا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے دے دیں گے مسجد میں، افطار میں دے دیں گے، سحری میں دے دیں گے، فلاں میں خرچ کر دیں گے، کافی ہے نہیں۔ رمضان کا روزہ فرض عین ہے، کمپلسری ہے۔ صحابہ ایک ایک کھجور رکھ کر کے روزہ کھا کر کے روزہ رکھتے تھے۔ ہمارے پاس تو کھانے کے لیے بہت کچھ ہے، آپ کے پاس نہیں ہے تو مسجدوں میں انتظام ہے، اس لیے روزہ ہرگز نہ چھوڑیں، اور اسی طرح رات کی 20 رکعت تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ آخری بات، تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح گھر کی عورتوں کو بھی پڑھنا ضروری ہے۔ عورتیں بس مشکل سے عشاء کی نماز پڑھ کر خاموش ہو جاتی ہیں، ایسی بات نہیں۔ جو صورتیں ان کو یاد ہیں وہی صورتیں بار بار گھما پھرا کر 20 رکعت تراویح عورتیں گھر میں انڈیویجولی اکیلی پڑھ لیا کریں، ان کے لیے ضروری ہے۔ البتہ ان کا وقت کیا ہے؟ پوری رات ہے ان کے لیے۔ مردوں کے لیے تو مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھنا ہے، جماعت سے چھوٹ جائے تو پھر پوری رات پڑھ سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے تو مسجد میں آنے کی بات ہی نہیں، جماعت ہی نہیں ہے، وہ عورتیں کھانا پینا، شوہر کھا کر چلا گیا، بچے چلے گئے، تھوڑا آرام کر لے، بعد میں پوری رات ہے، جب چاہیں عورتیں تراویح کی 20 رکعت پڑھ سکتی ہیں۔ اس لیے گھر کی عورتوں کو ضرور بتائیں کہ وہ تراویح کی نماز کو نہ چھوڑیں، اور آپ بھی تراویح کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔